تو جب اس کمیشن نے یہ رپورٹ دی کہ جناب جو ماضی میں قرضہ لیا گیا اس سے زیادہ قرضہ تو آپ لے چکے ہیں، تو اس رپورٹ کو ہی اٹھا کے نیچے دبا دیا. لائن پیش کریں وہ رپورٹ. ہم اپنے دور میں لیے جانے والے ہر قرضے کے لیے جواب دیں ہیں کہ ہم نے ان قرضوں سے، اگر ہم نے 10,000 ارب کا قرضہ لیا تو اس 10,000 ارب کے عوض ہم نے پاکستان میں کیا کیا منصوبے لگائے، ہم نے پاکستان میں کیا ترقی کی. ہم ایک ایک پائی کے لیے جواب دیں ہیں. عمران نیازی صاحب، آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ نے 3 سالوں میں جو 13,000 ارب کا قرضہ لیا ہے اس میں قوم کو کیا دیا ہے؟ کون سے منصوبے بنائے ہیں؟ کون سے منصوبے نئے شروع کیے ہیں؟ جو پچھلے منصوبے ہیں آپ تو ان کو بھی مکمل نہیں کر سکے، وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. اور آپ جو ہے خود کو اس ملک کا ریفارمر بنا کے پیش کرتے ہیں. جس دن آپ جائیں گے، جو پھندے آپ اس قوم کی گردن میں چھوڑ جائیں گے، ان پھندوں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا. چونکہ آپ کے جو 13,000 ارب کے قرضے ہیں، آپ نے صرف وہ اپنی نااہلی اور نالائکی کا خسارہ پورا کرنے میں جھونکے ہیں. جو کرنٹ ایکسپینڈیچر آپ نے بے قابو کیا ہے اور جو آپ وسائل بڑھانے میں ناکام رہے ہیں، تو جو خسارہ بجٹ کا تھا اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے آپ قرضہ 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 کھاتے ہی نہیں رہے، آپ قرضہ پیتے بھی رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کا ہر فرد 2.25 لاکھ روپے کا مقروض ہے. آپ تو ایک ایک روپے پہ ہمیں حساب کر کے بتاتے تھے، 1 روپیہ ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو اتنے ارب کا قرضہ قوم پہ چڑھتا ہے. آج آپ بتائیے کتنے 100 ارب کا قرضہ آپ نے، ہزاروں ارب کا قرضہ قوم پہ چڑھایا ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کے آئین سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی گورننس سے کھیل رہی ہے، یہ پاکستان کی معیشت سے کھیل رہی ہے. اور ان کا ایک ایک دن قوم پہ کئی 100 ارب روپے بھاری پڑ رہا ہے. کل وزیر صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو قوانین بلڈوز کیے گئے ہیں ان پہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی. یہ ایک اور ثبوت ہے کہ یہ حکومت کسی معاہدے کے اوپر کھڑی نہیں ہو سکتی. حکومت نے اسپیکر کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ معاہدہ کیا، جسے قومی اسمبلی میں پڑھ کے سنایا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن کی شکایت تھی کہ انہوں نے قانون سازی بلڈوز کی ہے، اور ہم اس قانون سازی پہ نظر ثانی کے لیے ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو اس بات کی رپورٹ دے گی کہ کس طرح اس جعلی قانون سازی کو واپس لیا جائے یا درست کیا جائے. اور اب کل بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ وہ ڈن ڈیل ہے، اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے قومی اسمبلی کی بھی توہین کی ہے اور اپنے اسپیکر کی بھی توہین کی ہے کہ جنہوں نے یہ معاہدہ سب کے سامنے، قوم کے سامنے قومی اسمبلی میں پڑھ کے سنایا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت ناقابل اعتبار ہے. ان کی کسی لفظ پہ اعتبار نہیں ہے. ان کے 2 چہرے نہیں ہیں، کوئی درجن چہرے ہیں. ہر صورت میں یہ نیا چہرہ پیش کرتے ہیں، اور جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو یہ پیروں میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ پھر اپنی منافقت کا چہرہ لے کر آ جاتے ہیں اور منکر ہو جاتے ہیں ہر بات سے جو انہوں نے طے کی ہوتی ہے. تو اس لیے اس حکومت کی کسی بات کے اوپر اعتماد اور اعتبار کرنا ممکن نہیں رہا. بہت شکریہ. احسن اقبال صاحب، 2 سوالات ہیں جو بہت وضاحت طلب ہے، تفصیلی جواب دے دیں. پی ڈی ایم میں جو کچھ ہوا